السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار صرف ایک تلوار نہیں بلکہ تاریخ کے حالوں میں گونجتی ہوئی ایک آواز ہے۔ جب نام لیا جائے تو ذہن میں علی کی بے مثال شجاعت، عدل کی پکار اور حق کے لیے اٹھی ہوئی وہ تیز دھار تصویر بن جاتی ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ ناظرین، ذوالفقار وہ تلوار ہے جس کا نام سن کر ہوا بدل جاتی ہے اور وقت جیسے رک سا جاتا ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس نے محض جنگ جیتی نہیں بلکہ قصے، عقیدت اور طاقت کے نئے معنی پیدا کیے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس تلوار کی پوشیدہ کہانیاں کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون سی باتیں تاریخ ہیں، کون سی افسانہ، اور یہ کیسے نشانات صدیوں بعد بھی موجود ہیں۔ جی ہاں، تیار ہو جائیے، ایسے راز، حیران کن واقعات اور حقائق لیے ہوئے وہ چیزیں جو آپ کی سمجھ کو الٹ دیں گی، اور آخر میں آپ سوچیں گے کیا ایک تلوار واقعی تاریخ بدل سکتی ہے؟ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ ذوالفقار کی اصل طاقت اس کے آخری راز میں چھپی ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کی شخصیت اسلامی تاریخ میں بہادری، دانائی اور عدل کی علامت ہے۔ ان کے کارنامے جنگی میدانوں میں بھی روشن ہیں اور فکر و عمل کے لحاظ سے بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ یاد رکھیں، ذوالفقار اسی شخصیت کا ایک مظہر بن کر سامنے آئی، نہ صرف ایک تلوار کہ جس نے جنگ جیتی بلکہ ایک علامت جو حق و باطل، انصاف اور ولایت کی کہانی سناتی ہے۔ روایات کے مطابق پیغمبر اسلام نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالفقار دی تو وہ محض ایک ہتھیار نہیں تھا بلکہ ایک اعزاز اور ذمہ داری بھی تھی۔ اس تلوار کے حوالے سے جو قصے ملتے ہیں ان میں اکثر وہ مناظر بھی شامل ہیں جہاں علی نے ظلم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جنگ بدر، جنگ احد ان کی بہادری کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، مگر ذوالفقار کا ذکر خاص طور پر ان واقعات میں نمایاں نظر آتا ہے۔ آئیے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ذوالفقار سے جڑے ایک خاص واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو جنگ خندق کے دوران پیش آیا۔ ناظرین، واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ کے محاصرے کے وقت مشرکین اور قبائل نے مسلمانوں کے خلاف بڑے اتحاد کے ساتھ محاصرہ کر رکھا تھا۔ دفاع کے لیے خندق کھودی گئی اور شہر کے باشندے شدید دباؤ میں تھے۔ مارکے میں جنگی کیفیت اور ہمت کا امتحان تھا۔ روایتوں کے مطابق جب محاذ پر سخت تصادم ہوا تو علی المرتضیٰ نے میدان میں قدم رکھا۔ ان کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، وہی تلوار جو پیغمبر اسلام کی طرف سے مخصوص احترام اور مرتبے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ایک معروف قصے کے مطابق مارکے کے دوران ایک طاقتور گھڑ سوار دشمن کی قطار سے آگے نکل آیا اور مسلمانوں میں خوف بٹھا دیا۔ حضرت علی نے فوراً ذوالفقار اٹھائی اور بلا خوف اس سوار کی طرف لپکے۔ ذوالفقار کے ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ سوار زمین پر گر پڑا۔ دشمن کی صفیں تھرانے لگی، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اسی ایک حرکت نے مارکے کا رخ بدل دیا اور مسلمانوں کو میدان میں برتری حاصل ہو گئی۔ ایک اور روایت بتاتی ہے جب دشمن کی بھیڑ زور پکڑ رہی تھی تو علی المرتضیٰ نے ذوالفقار سے ایسی ضرب ماری کہ نہ صرف کئی دشمن زخمی ہوئے بلکہ ان کے ہتھیار بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی منظر کو لوگ اس قدر حیرت انگیز طریقے پر مانتے ہیں کہ اسے معجزہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی ذوالفقار نہ صرف جسمانی قوت بلکہ الہامی برکت کی حامل بنی ایک ایسی تلوار تھی جو دشمن کو توڑ کر رکھ دیتی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں، تاریخی نقاد اور روایات کی صداقتیں مختلف آراء رکھتی ہیں۔ کچھ محققین کا کہنا ہے یہ واقعات اصل تاریخی لڑائیوں کے سادہ بیانات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے، جبکہ دیگر یہ سمجھتے ہیں چاہے تفصیلات افسانوی ہوں یا نہیں، ان قصوں کا مقصد علی المرتضیٰ کی بہادری اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ کہتے ہیں اس واقعے کا یہ اثر ہوا کہ ذوالفقار کی شبیہ مسلمانوں خصوصاً شیعہ برادری میں ایک مقدس نشان کی صورت اختیار کر گئی۔ میدان جنگ میں علی المرتضیٰ کی بے باقی اور ذوالفقار کی افادیت کی داستانیں نسل در نسل منتقل ہوئی، مجالس میں سنائی گئی اور مذہبی ثقافتی اظہار کا حصہ بن گئی۔ یاد رکھیے، ذوالفقار کے بارے میں یہ تمام قصے شیعہ مذہبی روایات کا حصہ ہیں۔ اہل سنت کے ہاں ایسی کوئی روایات کم ہی ملتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، ذوالفقار کے بارے میں سب سے مضبوط اور عام روایت یہی ہے کہ یہ تلوار پیغمبر اسلام نے علی بن ابی طالب کو عنایت کی تھی۔
بعض روایات کے مطابق غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، دشمن نے اچانک حملہ کیا اور کچھ لمحوں کے لیے میدان میں افراتفری پھیل گئی۔ ایسے نازک وقت میں علی المرتضیٰ نہایت ثابت قدمی کے ساتھ رسول اکرم کے گرد ڈٹے رہے اور دشمن کو روکتے رہے۔ کہتے ہیں اس مارکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی، جو بعد میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ یاد رکھیں، اسلامی تاریخ کے ابتدائی مارکوں میں جنگ بدر، احد، خندق اور دیگر مواقع علی المرتضیٰ کی بہادری کی داستانیں سناتے ہیں، اور ذوالفقار کا نام ان قصوں میں اکثر آتا ہے۔ ان روایات میں ذوالفقار کو صرف ایک عسکری ہتھیار نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی برکتی نعمت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ خصوصاً بعض شیعہ منابع میں اسے ایک باقدرت الہامی تلوار قرار دیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مخصوص طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ ایسی روایات ذوالفقار کو روحانی، اخلاقی اور سیاسی اہمیت دونوں عطا کرتی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ تمام روایات شیعہ مذہب کے عقیدے کے مطابق ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ذوالفقار کے تاریخی وجود کے بارے میں ماہرین تاریخ اور نوادرات کے درمیان ایک واضح تقسیم پائی جاتی ہے۔ بعض محققین اور مورخ اسے حقیقی مادی تلوار کا نام دیتے ہیں، مخصوص دور کے ساخت و نمونوں سے میل کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ قدیم تلواروں کی شکل، دھات کی بناوٹ اور کندہ کاری کے نشانات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دلیل دیتے ہیں کہ وسط دور یا اس سے بھی پہلے کے کچھ ہتھیاروں نے ذوالفقار کی مشابہت رکھی ہے۔ اس نظریے کے مطابق ممکن ہے اصل ذوالفقار کسی مخصوص تاریخی تلوار کا نام ہو جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ افسانی روایات میں بدل گئی اور شیعہ مذہب کا اہم حصہ قرار پائی، اور یہی روایات اور تاریخی واقعات شیعہ مذہب کے اندر بکثرت ملتے ہیں۔ دوسری طرف بعض مورخین اور ثقافتی ماہرین ذوالفقار کو بنیادی طور پر علامتی یا روحانی حیثیت کی حامل شے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذوالفقار کی کہانیوں میں اضافہ اور پیچیدگی اس بات کی دلیل ہے کہ عوامی ذہن نے اس ہتھیار کو روحانی اور تمثیلی معنی دیے ہیں۔ اس زاویے سے ذوالفقار ایک ایسا فرضی نشان ہے جو اخلاقی پیغام ہے، جیسے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، عدل قائم کرنا اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا۔ یہ تمام روحانی علامات دراصل ذوالفقار کہلاتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ نوادراتی مجموعوں اور یورپی وسطی ایشیائی میوزیم کے اندر ایسی چند تلواریں بھی رکھی ہیں جن کی شکل ذوالفقار کی روایتی شکل کے مشابہ ہے، مثلاً 2 دھاری تلوار یا 2 کٹاؤ۔ یہ نوادرات اس بات کا ثبوت ہیں کہ واقعتاً مختلف تہذیبوں میں ایسے ہتھیار بنائے گئے جن کی بناوٹ ذوالفقار کے بیان سے میل کھاتی ہے، مگر اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہے کہ وہی اصلی تاریخی ذوالفقار جن کی بات روایات میں آتی ہے۔ تاریخی توثیق کے لیے ماہرین آثار قدیمہ بہت سے دیگر ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کاربن ڈیٹنگ، کندہ کاری کی طرز اور تحریروں کے موازنے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ذوالفقار کی ایک خاص حیثیت اور شکل تھی۔ ناظرین، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ذوالفقار کے بارے میں ملنے والی روایات خود مختلف برادریوں میں مختلف رنگ لے چکی ہیں۔ سنی اور شیعہ متون میں بعض تفاصیل میں فرق ملتا ہے، کبھی اس کی ظاہری بیان میں تو کبھی اس کے معجزاتی پہلو میں۔ اس کے علاوہ عوامی قصے اور مناقب نے اس تلوار کو ایسے خصوصی خواص عطا کیے ہیں جن میں معجزاتی تشہیر اور قصے کہانیوں کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ ناظرین، بات کی جائے لفظ ذوالفقار کی تو یہ نام عربی زبان کا لفظ ہے، ذوالفقار سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے 2 دھاری تیز چیز، یعنی وہ چیز یا ہستی جس کی دھار خاص طور پر تیز کی گئی ہو۔ عام فہم انداز میں ذوالفقار ایک ایسی تلوار کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی شکل یا دھار میں کوئی منفرد شق یا تقسیم دکھائی دے۔ روایتی بیانیے میں فقر کے مختلف مطلب ملتے ہیں، کچھ روایت نگار اسے نایاب اور کچھ اسے منفرد شے کے طور پر جانتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، تاریخی اور مذہبی منظرنامے میں ذوالفقار کی اہمیت بہت گہری نظر آتی ہے۔ اسلامی روایات، خاص طور پر شیعہ ذرائع میں اس تلوار کا تذکرہ بہت عزت و احترام کے ساتھ ملتا ہے۔ اور یہ بات بھی بتاتے چلیں، ذوالفقار کی شکل و صورت کی تصاویر تو لوگ تصاویر اور قدیم نقشوں کی بنیاد پر یہ تلوار اکثر درمیانی حصے سے تقسیم نظر آتی ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق ذوالفقار کی تصویری شناخت عام تلواروں سے واضح طور پر مختلف دکھائی دیتی ہے۔
روایت میں اسے ایسی تلوار کے طور پہ دیکھا جاتا ہے جس کی 2 دھاریں ہوں اور دونوں انتہائی تیز یعنی بلیڈ جیسی ہوں۔ ناظرین یاد رکھیں، زمانے قدیم سے ذوالفقار کو صرف جنگی آلے کے طور پہ نہیں دیکھا گیا، بلکہ اسے نفیس سجاوٹ اور مذہبی انداز میں پیش کرنے کے لیے ایک ماڈل کے طور پر بھی دیکھا گیا ہے۔ کبھی یہ آپ کو سونے کی بنی نظر آتی ہے اور کبھی چاندی کی بنی، کبھی یہ آپ کو میوزیم کے اندر نظر آتی ہے اور کبھی ہمارے گھروں کی سجاوٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ کہیں یہ برکت کی علامت ہے اور کہیں ہیبت اور شجاعت کی۔ ناظرین، ذوالفقار کا میٹا فنکشن ذاتی یا مذہبی علامت تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے سماجی اور سیاسی سطح پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ جھنڈوں، مہروں اور زیورات پر اس کی تشبیہ ایک مشترکہ شناخت قائم کر چکی ہے، اور خصوصاً شیعہ روایات میں یہ نشان مجالس عزاداری اور ان کی مذہبی تہواروں کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کو ظلم کے خلاف کھڑے ایک عدل کے ستون کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو ذوالفقار کی اصل طاقت اس کی علامتی استعمال میں پوشیدہ ہے۔ زمانے قدیم سے آج تک یہ تلوار صرف لوہے کا ایک ٹکڑا نہیں رہی، بلکہ عدل، ایمان اور سپہ سالاری کی ایک زندہ تصویر ہے۔ اسلامی واض و خطب میں ذوالفقار کا ذکر اکثر استعارے کے طور پر ملتا ہے۔ جب کسی ظلم، ناانصافی یا زیادتی کے خلاف سخت قدم اٹھانے کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے ذوالفقار کی دھار برسانی پڑے گی۔ اس طرح شاعری اور نعرے بازی میں بھی ذوالفقار علامت بن چکی ہے، جو حوصلہ افزائی، عزم اور حق پسندی کی صدا کو مختصر انداز میں پہچان دیتی ہے۔ ذوالفقار کے اس علامتی مقام نے اسے صرف جنگی حوالوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے اخلاقی اصولوں کی نمائندگی کا درجہ دے دیا ہے۔ لوگ جب اس کا نام سنتے ہیں تو فوراً وہ تصویر ذہن میں آتی ہے جس میں مظلوم کا ساتھ دینے، جابر کے سامنے ڈٹ جانے اور انصاف کے لیے لڑنے کی تلقین ہوتی ہے۔ یہی علامت مذہبی اجتماعات اور رسومات میں واضح طور پر نمودار ہوتی ہے، جو کہ شیعہ مجالس کے اندر بکثرت پائی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو واضح بتاتے چلیں کہ یہ علامتی اشیاء سنی علماء کے طرز تخاطب میں موجود نہیں رہی، اور مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ ذوالفقار نے فنون لطیفہ اور مذہبی شعائر میں بھی گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ خطاطی میں اس کا نام اور شبیہ خوبصورتی سے لکھے جاتے ہیں۔ تلوار کی یہ ساخت باریک نستعلیق یا خط ثلث کے اندر لکھ کر اس کو عین سیدھا حرف بنا دیا جاتا ہے۔ مساجد اور امام بارگاہوں کی دیواروں پر، اسی طرح محرابوں اور گنبدوں پر ذوالفقار کے نقش کو کندہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، ایرانی، عراقی اور برصغیر کی شیعہ روایات میں ذوالفقار خاص مقام رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ادبی اور شعری روایت میں ذوالفقار نے ایک محرک استعارے کا درجہ حاصل کیا ہے۔ فارسی اور اردو شاعری میں اسے بہادری، وطن دوستی اور دینی جوش کے اظہار کے لیے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ کلاسکی قطعات میں بھی ذوالفقار کی دھار کو عدل کی تیز قضاوت، نفس شجاعت اور ظلم شکن قوت کے مترادف قرار دیا جاتا ہے۔ مراثی اور مناقب میں اس کا ذکر حضرت علی کی شان اور ان کی کرامات کے ضمن میں کیا جاتا ہے، جہاں ذوالفقار معجزاتی قوتوں اور روحانی شان کی علامت بن کر سامنے آتی ہے۔ عوامی لحن میں سنائی جانے والے قصص کہانیوں نے ان ادبی بیانیوں کو مزید وسعت عطا کی ہے۔ اسی طرح نوادرات اور تاریخی مجموعوں میں بھی ذوالفقار سے منسوب اشیاء اور تحریریں محفوظ کی گئی ہیں۔ قدیم مخطوطات، نقش و نگار اور تلوار نما نواردات میں درج قصص اس علامت کو عمری قوت عطا کرتے ہیں۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں، آثار قدیمہ اور ہتھیاروں کے ماہرین نے بھی ذوالفقار کے تاریخی مطالعے میں مختلف جہتوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ وسطی دور کی کئی تلواریں جو ماہرین کے بقول ذوالفقار کی شکل کی حامل ہیں، اس موضوع پر تحقیق کو مزید دلچسپ بناتی ہیں۔ تاہم اصل ذوالفقار کی تلاش ایک پیچیدہ عمل ہے۔ تاریخی دستاویز، محلی روایات اور قصے کبھی کبھار واضح ثبوت فراہم نہیں کر سکتے، جو تحقیق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے بعض محققین نے ذوالفقار کو افسانوی قرار دے کر چھوڑ دیا ہے، جبکہ دیگر ایسا نہیں مانتے اور موجودہ معروف تلواروں کو اسی روایت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف تاریخی دور اور مقامات پر تیار کردہ تلواروں کی شناخت بھی ایک چیلنج ہے۔ نوادراتی مراکز میں رکھی گئی وہ تلواریں جنہیں ذوالفقار کا نام دیا جاتا ہے، تقریباً ہمیشہ ماہر تجزیہ کاری کے عمل جیسے کہ کاربن پینٹنگ اور تاریخ و تحریر کے عمل سے گزرتی ہیں۔
ان تشخصات سے یہ طے کرنے میں مدد ملتی ہے کہ آیا یہ تلواریں اصل ہیں یا کہ نہیں۔ لیکن ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اکثر ٹیسٹوں کا نتیجہ قطعی نہیں ہوتا اور معمولی فرق بھی اصل اور نقلی تلوار میں امتیاز کرنے میں مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ بہرحال نوادرات کی تحقیق کا یہ سفر تاریخی ورثے کی حفاظت، تفہیم اور ثقافتی شناخت کی جڑوں کو سمجھنے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس موضوع پر جاری تحقیق یقینی طور پر مزید معلومات فراہم کرے گی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کربلا کے واقعات میں ذوالفقار کی تمثیلی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں ذوالفقار راہ راست استعمال شدہ ہتھیار کے طور پر مرکزی کردار نہیں رہی، مگر شیعہ شعائر میں ذوالفقار کی شبیہ ولایت اور حق کے لیے جدوجہد کی علامت سامنے ہے۔ کربلا کی ماتم اور تعزیت میں ذوالفقار کا ذکر اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ حق کے راستے پہ چلنے والوں کو قربانی دینی پڑتی ہے اور قیادت کی ذمہ داری کبھی آسان نہیں ہوتی۔ ناظرین، یاد رکھیں ذوالفقار کی شبیہ چونکہ حضرت علی کے ساتھ جڑی ہے، اس لیے یہ شیعہ ثقافت میں خصوصی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ شیعہ مجالس، جلوسوں اور زیارات میں ذوالفقار کے نقشے، جھنڈے اور زیورات عام طور پر دکھائی دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجالس عاشورہ میں ذوالفقار کی تصویریں یا نقش کو مرکزی جگہ دی جاتی ہے تاکہ حاضرین کو یاد دلایا جا سکے کہ حضرت علی اور ان کے اہل بیت نے ظلم کے خلاف کس عزم کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ ذوالفقار کو بعض قصص میں معجزاتی صفات بھی عطا کی گئی ہیں۔ کچھ مناقب میں کہا جاتا ہے ذوالفقار دشمن کے ہتھیار توڑ دیتی تھی، ایسی ضربیں مارتی تھی جو معمولی تلواروں سے ممکن نہیں۔ یاد رکھیں، شیعہ علامتی روایت میں ذوالفقار کا استعمال صرف مذہبی حدود تک محدود نہیں رہا، سیاسی اور سماجی تحریکوں میں بھی اس نشان کو اپنے بیانیے میں شامل کیا گیا ہے۔ حکمرانوں نے سکہ جات، جھنڈے اور شیلڈز پر ذوالفقار کے نقشے بنوائے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو عدل و شجاعت کا نمائندہ ظاہر کر سکیں۔ یہ وہ خصوصیات اور واقعات ہیں جن کی وجہ سے ذوالفقار حضرت علی کی شجاعت، عدل اور قیادت کی علامت بن کر رہ گئی ہے، چاہے اس کی مادی حقیقت پہ بحث ہو یا اسے محض علامت سمجھا جائے۔ ذوالفقار نے مسلمانوں کی اجتماعی یاداشت میں ایک اہم مقام حاصل کیا ہے۔ وہ بتاتا ہے حق کے لیے لڑنا آسان نہیں، مگر سچی ہمت اور ایمان کے ساتھ وہ راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ذوالفقار جیسی علامتی تلوار کی مفہومیت صرف اسلام تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ عام انسانی تجربات، تہذیبوں اور مذاہب کے درمیان گہرے روابط کو ظاہر کرتی ہے۔ اس تاریخی ہتھیار کی شناخت ہمیں بتاتی ہے مختلف ثقافتیں ہتھیاروں کو کتنا اہم مقام دیتی ہیں اور کس طرح یہ انسانی، روحانی اور اخلاقی بنیادیں ایک ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، ذوالفقار کی تلوار کا ذکر عرب تہذیب کے ساتھ ساتھ دیگر تہذیبوں میں بھی نمایاں ملتا ہے۔ مثلاً یورپی داستانوں میں اس تلوار کا نام ایکسکلائر کے نام سے جانا جاتا ہے، جو بادشاہت، طاقت اور عدالت کی علامت ہے۔ اسی طرح مشرقی روایات میں بھی ہتھیاروں کو روحانی خصوصیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ ہندو ثقافت میں ڈنڈا یا تلوار بھی طاقت اور نیکی کی علامت تصور کی جاتی ہے۔ ویدوں میں تلوار کا ذکر ایک طاقتور آلے کے طور پر روحانی ترقی اور دھرم کے حوالے سے ملتا ہے۔ ناظرین، ذوالفقار اور دیگر علامتی تلواروں کا موازنہ کرتے ہوئے ایک اہم پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے، انسانوں نے قدیم زمانوں سے ہتھیار کو صرف ایک مادی آلے کے طور پہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے اخلاقی، روحانی اور سیاسی نمائندگی کے طور پر بھی اپنایا ہے۔ ان ہتھیاروں کی مدد سے انسان نے اپنی قوت، شجاعت اور اصولوں کی عکاسی کی ہے۔ یہ علامتی تلواریں ایسی داستانوں اور روایات کی تشکیل کرتی ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک ذریعہ رہنمائی ہیں۔ ناظرین، بین المذاہب ثقافتی رابطوں میں یہ بات دلچسپ ہے کہ مختلف مذاہب اور تہذیبیں ایک دوسرے سے متاثر ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلامی اور ہندو روایات میں تلواروں اور دیگر ہتھیاروں کے حوالے سے ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہ مشترکہ عناصر ایک دوسرے کے ثقافتی تجربات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے ذوالفقار جیسی علامتی تلواریں انسانی تاریخ، ثقافت اور مذہب کی گہرائیوں میں رچی بسی ہیں۔ آج ذوالفقار کی علامت مختلف جہتوں سے زندہ ہے۔ اس کا معنی ازدحام بھرے معاشرتی منظرنامے میں نئی صورتیں اختیار کر چکا ہے۔ مذہبی رسومات میں ذوالفقار کی موجودگی اس کی روحانی اہمیت کو جلدی سے ظاہر کر دیتی ہے۔
نئے طریقوں سے یہ نہ صرف احترام کا نشان ہے بلکہ جنگ اور شجاعت کی یاد دلانے والا ایک عمل بھی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ادبی اور ثقافتی اظہار میں بھی ذوالفقار کی شمولیت بہت اہم ہے۔ بہت سے ادیب، شاعر اور فنکار اس تلوار کو اپنی تخلیقات میں شامل کرتے ہیں، جو کہ اس کی معنوی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی حقیقت ہے کہ جدید جنگی ٹیکنالوجی کے دور میں تلوار کی عملی اہمیت کم ہو چکی ہے، مگر ذوالفقار کی علامتی اہمیت برقرار ہے۔ یہ تلوار ایک تاریخی اور ثقافتی شے کے طور پر لوگوں کی شناخت، روایات اور جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ ذوالفقار کی صورت میں ہم ایک ایسا نمونہ دیکھتے ہیں جو تاریخ، ثقافت اور روحانی جذبات کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ اس کی موجودگی لوگوں کی زندگیوں میں ایک روحانی قوت کے طور پہ کام کرتی ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ذوالفقار کے بارے میں تنقیدی مطالعہ کئی پیچیدہ سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ آیا ذوالفقار کا اصل وجود محض روایت پر مبنی ہے یا اس کی حقیقی تاریخ شواہد بھی موجود ہیں؟ کچھ محققین کا کہنا ہے تاریخی مصادر میں ذوالفقار کا ذکر ملتا ہے، مگر ان کی اصل حیثیت اور صلاحیت کی حقیقت اب بھی مبہم ہے۔ دوسری جانب بعض محققین اسے محض افسانوی کردار مانتے ہیں جو مختلف ثقافتی روایات میں کھو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم سوال یہ ہے، کیا مذہبی علامتوں کا سیاسی استعمال ان کی روحانی پاکیزگی کو متاثر کرتا ہے؟ تو یاد رکھیں، ذوالفقار جیسی علامتی مذہبی جذبات کی عکاس ایک تلوار، اور جب اس کا استعمال سیاسی یا عسکری مقاصد کے لیے ہوتا ہے تو یہ ایک نیا تناؤ پیدا کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سیاسی مظاہرین یا عسکریت پسندوں کی جانب سے ذوالفقار کا استعمال اس کی روحانی قدرت کو سلب کرتا ہے، جس سے تنازع اور تقسیم کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی اہم ہے، آیا اس قسم کی علامتی اشیاء سماجی یونٹس بناتی ہیں یا فرقہ وارانہ تقسیم کو ہوا دیتی ہیں؟ کچھ محققین کے نزدیک ذوالفقار جیسی علامات ایسا اتحاد پیدا کرنے میں ثابت اور مددگار ہیں جو مختلف فرقوں اور قوموں کو ایک جگہ لاتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے جب ان علامتوں کو مخصوص گروہوں کے مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اختلاف اور تنازع پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، ذوالفقار کی علامت ایک گہرے جذباتی بحث کا موضوع ہے جو نہ صرف تاریخی بلکہ سماجی اور مذہبی تناظر میں بھی جاری رہتی ہے۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ ذوالفقار ایک واحد شے سے کہیں بڑھ کر ایک علامت ہے۔ تاریخ، عقیدت اور ثقافت میراث کا ایک مجموعہ ہے۔ جس طرح ایک تلوار میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرتی ہے، ویسے ہی ذوالفقار نے وقت کے بہاؤ میں ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف ایک تمثیلی لڑائی کی نمائندگی کی ہے۔ چاہے آپ اسے تاریخی حقیقت سمجھیں یا اس کی افسانوی حیثیت پر یقین رکھیں، ذوالفقار نے انسانی تصور بہادری، عدل اور ایمانی عزم میں ایک لازوال مقام حاصل کیا ہے، اور آج کل ذوالفقار شیعہ فرقے کا اہم عنصر سمجھی جاتی ہے، اور شیعہ حضرات اس کو اپنی سیاسی علامت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ایسی مذہبی علامات کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے معاشرہ تقسیم در تقسیم، گروہ بندیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور فرقہ بندی میں شامل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔